بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اور اسلامی بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت بیان کرنے جا رہی ہوں جو سن کر شاید آپ کی روح کانپ جائے۔ کچھ عورتیں اپنی نادانی میں اپنے گھروں کو خود ہی برباد کر بیٹھتی ہیں اور انہیں اس بات کا اندازہ تک نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بیوی اپنے شوہر سے مانگ بیٹھتی ہے اور یہی باتیں اس کی زندگی کو ایسی آگ میں جھونک دیتی ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتی ہیں۔ یہ باتیں شیطان کے وہ ہتھیار ہیں جو آہستہ آہستہ بیوی کے خوشیوں سے محروم کر کے پریشانیوں کے دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، بیوی صرف ایک رشتہ نہیں، وہ ایک امانت ہے، ایک سکون کا ذریعہ ہے، ایک ایسا سایہ ہے جو گھر کو جنت بھی بنا سکتا ہے اور جہنم بھی۔ یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ اپناتی ہے۔ آج کی عورت تعلیم یافتہ ہے، ہوشیار ہے، باشعور ہے، مگر افسوس کچھ عورتیں نادانی میں، جذبات میں یا انا میں آ کر تین ایسی خطرناک غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو ان کی خوشحال گھر کو برباد کر دیتی ہیں اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی محبت، اپنا سکون، اپنی عزت سب کچھ کھو چکی ہیں۔ کئی عورتیں اپنا نصیب اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر دیتی ہیں، لیکن جب ہوش آتا ہے تب تک سب کچھ تباہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اکثر بیوی یہ سمجھ نہیں پاتی کہ اس کا شوہر اس سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے، گھر کی برکت کہاں چلی گئی، محبت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ عورتیں شادی کے بعد عزت پاتی ہیں اور کچھ ذلت کی گہرائیوں میں گر جاتی ہیں؟ اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ شادی کے کچھ سالوں بعد وہ محبت، وہ عزت، وہ اہمیت، وہ قربت سب دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے، شوہر بدلنے لگتا ہے، باتیں کم ہو جاتی ہیں، مسکراہٹیں غائب ہو جاتی ہیں اور دل اجنبی سا لگنے لگتا ہے۔ ہم عورتیں اکثر اپنی محبت کا اظہار شکایتیں، ضد اور مصیبت اور مطالبات کی صورت میں کرتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شوہر کا ہر وقت ہمارے قدموں میں بیٹھا رہنا ہے، ہمارے ہر مطالبوں کو پورا کرنا اس کا حق ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ شوہر ایک انسان ہے، جذبات رکھنے والا ہے، احساس رکھنے والا ہے، اور اگر ہم اسے بار بار دکھ دیں، اس کی عزت نہ کریں، اس پر شک کریں یا ناحق بوجھ ڈالیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کو راضی رکھتی ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن آج کی بیوی اس حدیث کو سن کر بھی نظر انداز کر دیتی ہے، اور پھر وہی بیوی جب اکیلی بیٹھ کر روتی ہے کہ میرے شوہر میں پہلے جیسی محبت نہیں رہی، وہ افسوس ہوتا ہے کہ اس نے محبت کو اپنے ہی رویے سے مار دیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی برکت نہیں، شوہر کا دل آپ سے دور ہوتا جا رہا ہے، محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی وہی تین غلطیاں کر رہی ہوں جو ایک بیوی کو تباہی کے دہانے پر لے آتی ہے۔ آج ہم انہی تین چیزوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو بیوی کو اپنے شوہر سے کبھی نہیں مانگنی چاہیے۔ اگر آپ نے بھی یہ تین مطالبات کیے ہیں یا کرنے کا سوچ رہی ہیں تو خدا کے واسطے رک جائیے، کیونکہ یہی وہ مطالبات ہیں جو محبت کا خون کر دیتے ہیں، اعتماد، اعتبار کو تباہ کر دیتے ہیں اور شوہر کے دل کو بیوی سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتے ہیں۔ تو آئیے اب ذرا دل تھام کر اور پوری توجہ کے ساتھ سنیے کہ وہ تین غلطیاں کون سی ہیں۔ پہلی چیز، شوہر کی کمائی پر مکمل اختیار جتانا۔ آج ہم جس پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت اہم، نازک اور اکثر گھروں میں غلط فہمیوں کی بنیاد بننے والا ہے، اور وہ بیوی کا شوہر کی کمائی پر مکمل اختیار مانگنا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ خواتین شوہر سے یوں تقاضا کرتی ہیں، جو کچھ بھی کماتے ہو سب میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، تمہاری تنخواہ کہاں جاتی ہے، مجھے ہر روپے کا حساب چاہیے۔ ظاہری طور پر یہ بات عام سی لگتی ہے، مگر حقیقت میں دیمک کی طرح سما جانے والی وہ سوچ ہے جو بے اعتمادی، تنگ دلی اور رنجشوں کو جنم دیتی ہے۔ یہ مطالبات گویا ایک بیوی یہ اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے تم پر اعتماد نہیں، تم میرے بغیر مالی فیصلے نہیں کر سکتے۔ ایسی سوچ نہ صرف شوہر کے دل کو زخمی کرتی ہے بلکہ اس کے مرد ہونے کے وقار کو بھی ٹھیس پہنچاتی ہے۔ اللہ نے شوہر کو آپ کا حکمران کیوں بنایا؟
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مرد پر عورتوں کے لیے نان نفقے کا ذمہ داری رکھی ہے، اس کے بدلے اسے اپنی کمائی پر فیصلہ کرنے کا حق بھی دیا۔ یہ حق کسی ضد یا غرور کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک آزمائش اور ذمہ داری ہے۔ اب اگر بیوی شوہر کو اس حق سے محروم کر دے، اسے ہر فیصلے میں مجبور کر دے، ہر پیسہ گن گن کر مانگے، تو وہ شوہر خود کو ایک بینک یا ATM سمجھنے لگتا ہے، نہ کہ ایک محبت کرنے والا رفیق حیات۔ شوہر کا دل کب جیتا جاتا ہے یاد رکھیے، شوہر کا دل صرف زیورات، کپڑوں یا شاپنگ سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دل اس وقت پگھلتا ہے جب بیوی اس کی کمائی پر قناعت کرے، تھوڑی چیز کو بھی شکر کے ساتھ قبول کرے، شوہر کے حالات کو سمجھے اور اس پر بوجھ نہ بنے۔ جس بیوی کا رویہ یہ ہو تو آپ بھی سمجھ جائیے اس گھر میں کیسا حال ہوگا۔ شوہر بھی اپنے دل میں سوچتا ہے کہ اگر ساری کمائی اس کے قدموں میں رکھ دیں، لیکن اگر بیوی ہر وقت مطالبات کرے، ہر مہینے حساب مانگے، ہر وقت شکوہ کرے، تمہارے فلاں دوست کی بیوی کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں، تو پھر محبت جو پہلے پھولوں جیسی نرم تھی وہ اب کانٹوں سے بھی بدلنے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شوہر مہینے بھر دن بھر محنت کرتا ہے، گرمی، دھوپ، ٹریفک اور دباؤ برداشت کرتا ہے تاکہ گھر کی ضرورتیں پوری کر سکے، لیکن جب وہ شام کو گھر آئے اور بیوی کا پہلا جملہ ہو، اتنے پیسے لائے ہو کہ تم سے اتنی کمائی تنخواہ کیوں ملتی ہے، تو سوچئے اس کا دل ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ وہ محبت جو تھکاوٹ میں سکون دینے والی بیوی کے ایک مسکرا کر دیے گئے پانی کی گلاس سے ملنی چاہیے تھی، اب اسی بیوی کے مطالبات اور طنز میں گم ہو گئی ہے۔ نرمی محبت کو بڑھاتی ہے، سختی دوری پیدا کرتی ہے۔ جو بیوی محبت سے کہتی ہے آپ کا دیا ہوا میرے لیے کافی ہے، اللہ کا شکر ہے، تو وہ شوہر کا دل جیت لیتی ہے۔ لیکن جو بیوی ہر وقت طنز دے، مال کو اپنا حق سمجھے، تو وہ شوہر کی نظروں میں بوجھ بن جاتی ہے۔ پھر شوہر دیر سے گھر آتا ہے، چپ چاپ رہتا ہے، باتوں سے کتراتا ہے اور بیوی سوچتی ہے کیا محبت ختم ہو گئی؟ نہیں، محبت ختم نہیں ہوئی، لیکن دل پر ایک بوجھ آ گیا ہے۔ بوجھ بیوی کے رویے کا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی کمائی پر اعتماد کرے، اس کی استطاعت کے مطابق جینا سیکھے، ہر وقت پیسوں کی بات کر کے رشتے میں فاصلے نہ بنائے، شکر گزار بنے، ناقد نہ بنے۔ یقین جانیے جس بیوی کا دل مطمئن ہو وہ شوہر کے لیے سب سے بڑی راحت بن جاتی ہے، اور جس بیوی کا دل ہر وقت مال و دولت کے پیچھے بھاگے وہ شوہر کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ دوسری خطرناک ڈیمانڈ شوہر کو والدین سے جدا کرنے کا تقاضا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج ہم جس غلط فہمی میں جی رہے ہیں، وہ جو زہر محبت کے نام پر گھول رہے ہیں، ہم کئی گھر جو محبتوں سے بھرے ہیں اسے اجاڑ چکے ہیں، اور وہ ہے بیوی کا شوہر سے یہ مطالبات کرنا کہ اپنے والدین سے الگ ہو جائیں، ان سے تعلق کم کر دے یا ان کے لیے وقت، توجہ یا محبت نہ رکھے۔ ایسی بیویاں شاید یہ سمجھتی ہیں کہ وہ شوہر کی مکمل توجہ اور محبت حاصل کر لیں گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنی عزت اور مقام کھو دیتی ہیں بلکہ شوہر کو دل سے اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شوہر کے دل سے اترنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ دوری دھیرے دھیرے ناقابل تعریف بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے ایک شوہر صرف ایک شوہر نہیں ہوتا، وہ کسی ماں کا نور نظر، کسی باپ کا فخر اور سہارا ہوتا ہے، کسی بھائی کسی بہن کا بچپن کا ساتھی اور کسی خاندان کا مرکز ہوتا ہے۔ جب ایک بیوی یہ کہتی ہے مجھے اکیلا چاہیے، صرف میرے ساتھ رہو، اپنے والدین سے فاصلہ رکھو، تو وہ دراصل شوہر کے دل کو دو حصوں میں چیرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ کیا کبھی کسی بیوی نے سوچا ہے کہ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پھر دودھ پلایا، راتوں کو جاگ کر پرورش کی، کیا وہ چند سال کی شادی کے بعد غیر ہو گئی؟ جس باپ نے دن رات محنت کی، پسینہ بہایا، زندگی کی خوشیاں اپنی اولاد پر قربان کی، کیا اس بیٹے سے محبت رکھنے کا کوئی حق نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور جس شخص کی جنت اس کی ماں ہے، اگر بیوی اسے اس جنت سے کاٹنا چاہے تو وہ شوہر کا محبوب بنے گی یا دشمن؟ ایک اور حدیث میں ہے وہ عورت جو شوہر کو اس کے والدین سے جدا کرنے کی کوشش کرے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ سوچئے جس عورت پر اللہ کی لعنت ہو کیا اس کے گھر میں برکت آ سکتی ہے؟ عقل مند بیوی وہ ہے جو شوہر کے والدین کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے، اس کی خدمت کو ثواب سمجھ کر
فخر جانے، ان کے لیے نرم رویہ، مسکراہٹ اور ادب اپنائے، شوہر کو ان کے قریب لے جانے والے بنے، دور کرنے والی نہ بنے۔ ایسی بیوی کا مقام شوہر کے دل میں اس کی ماں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جب شوہر دیکھتا ہے کہ میری بیوی میری ماں کے لیے پانی کا گلاس لے کر آتی ہے، ان کے لیے دعا کرتی ہے، تو وہ سوچتا ہے میری بیوی صرف میری بیوی نہیں، میرے پورے خاندان کی بھی نعمت ہے، اور پھر وہ اس دن سے اس بیوی کو چاہنے لگتا ہے، اس پر فخر کرتا ہے، اسے اپنی دنیا سمجھتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا اگر بیوی بار بار شکوہ کرے، تم ہر وقت اپنی ماں کے پاس ہوتے ہو، تم اپنی بہنوں کی باتیں کیوں مانتے ہو، مجھے تم سے الگ گھر چاہیے، تو پھر رفتہ رفتہ وہ شوہر جو بیوی کی مسکان کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا تھا، اب بیوی کی باتوں سے گھبرانے لگتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، بیوی سے فاصلہ پر آ جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شوہر جسمانی طور پر گھر میں ہوتا ہے لیکن دل سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ ایک عالم دین نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، شوہر کے والدین بیوی کے لیے ایک آئینہ ہوتے ہیں، اگر بیوی ان سے محبت کرے تو شوہر اسے 10 گنا زیادہ چاہتا ہے، لیکن اگر وہ ان سے نفرت کریں تو شوہر اسے آئینے کی طرح واپس لوٹا دیتا ہے۔ یعنی محبت کا جواب محبت اور بدسلوکی کا جواب خاموشی، ناراضگی اور دوری۔ شوہر کو اس کے والدین سے جدا کرنے کا تقاضا ایک تباہی لانے والا مطالبہ ہے۔ یہ رویہ رشتے کو زہریلا اور بے برکت بنا دیتا ہے۔ بیوی کا اصل حسن اس کی خدمت، نرمی اور سمجھداری میں ہے۔ شوہر کی آنکھوں میں عزت وہی بیوی پاتی ہے جو اس کے والدین کی عزت کرے۔ تیسری اور سب سے خطرناک غلطی، شوہر کے ساتھ غیر مردوں جیسا سلوک۔ میری عزیز بہنوں، ذرا رک کر سوچئے، کبھی ہم خود سے سوال کریں، کیا ہمارا لہجہ شوہر کے لیے وہی ہوتا ہے جو ہم کسی مہمان، کسی قریبی دوست یا اپنی بہن کے لیے اپناتے ہیں؟ افسوس، اکثر خطائیں جانے یا انجانے میں اپنے شوہر کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر لیتی ہیں ایسی عورتیں جیسے وہ کوئی غیر ہو یا کسی دشمن کی مانند ہو، یا نرمی نہ ہو، لحاظ نہ، محبت نہ، عزت، صرف شکایت ہی شکایت، احکامات، طنز اور دل توڑنے والے جملے۔ یہ رویہ رشتے کو نگل جاتا ہے۔ شوہر صبح سے تھکا ہارا کام سے لوٹا، دل سے امید لے کے گھر پہنچتا ہے کہ بیوی مسکرا کر استقبال کرے گی، میرے لیے دعا کرے گی، میرے دکھ درد کا مداوا بن جائے گی، مگر وہ آتے ہی سنتا ہے کہاں رہ گئے تھے، میں کوئی نوکرانی نہیں ہوں، سب کے شوہر کچھ نہ کچھ لا کر دیتے ہیں، تم کیا لاتے ہو؟ ذرا سوچئے، اگر شوہر کو بیوی کے پاس سکون نہیں ملے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ محبت مانگنے سے نہیں، دینے سے ملتی ہے۔ میری بہنوں، شوہر روبوٹ نہیں ہوتا، اس کا بھی دل ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، وہ بھی محبت، شفقت اور عزت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ شوہر آپ کو عزت دے تو اسے عزت دیجیے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ سے مشورہ کرے تو اس کی رائے کی قدر کیجیے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ ہر بات آپ سے شیئر کرے تو اسے سننے کا سلیقہ برداشت اور نرم لہجہ دیجیے۔ ایسا رویہ کیوں خطرناک ہے؟ جو بیوی ہر وقت حکم چلاتی ہے، شوہر کی بات کاٹتی ہے، اس کی کمزوریوں کو طنز دیتی ہے، لوگوں کے سامنے اس کی عزت پامال کرتی ہے، دوسروں کے شوہر کا اپنے شوہر سے مقابلہ کرتی ہے، وہ نہ صرف شوہر کے دل کو زخمی کرتی ہے بلکہ اس کی نظروں سے اپنا وقار بھی کھو دیتی ہے۔ ایسی بیوی کے ساتھ شوہر کا دل جڑ نہیں پاتا، چاہے وہ جسمانی طور پر گھر میں موجود ہو مگر دل اس کا کہیں اور بھٹکنے لگتا ہے، تنہائی میں، خاموشی میں یا پھر سوشل میڈیا میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے بہترین عورت وہ ہے جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش ہو جائے، جب کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور اپنے مال کی حفاظت کرے۔ اب ذرا سوچئے، کیا ہمارا چہرہ شوہر کے لیے خوشی کا سبب بنتا ہے یا الجھن کا؟ کیا ہمارا لہجہ اسے سکون دیتا ہے یا زخم؟ میری پیاری بہنوں، سمجھدار بیویاں بنے، سمجھدار بیویاں بنو اور اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شوہر کے دل میں ہماری محبت پیدا فرمائے، ہمارے دل میں نرمی اور برداشت اور صبر کرنے کا ہمت عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو جنت کی صورت بنا دے اور ہمیں ہمیشہ تیری رضا اور خوشنودی کے راستے پر چلنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل سے لگا ہو تو برائے کرم اسے اپنے تمام رشتہ داروں، عزیز و اقارب کو بھیجیں، اپنی پریشان بہنوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی گھر صرف آپ کی ایک شیئر کرنے سے بچ جائے۔ اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ خدا حافظ۔